السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ نے لوہا کبھی نہیں دیکھا یا پاڑتا ہوا کبھی نہیں دیکھا. میں آپ کو لوہا بھی دکھا دیتا ہوں, لوہا پڑیتا ہوا بھی دکھا دیتا ہوں. تو آپ صحیح والا لفظ استعمال کریں, جو میں ہوں وہی کہیں. آپ مٹی مت ڈالیں باتوں کے اوپر. السلام علیکم ناظرین، LSN نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان قدر یاد. آج ہم موجود ہیں حکیم شہزاد کے ساتھ, المعروف لوہا پاڑ, جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. سر کیا حال ہے آپ کے؟ کافی فرق ہے پہلے سے, طبیعت اچھی ہے. اچھا سر, آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے DC کی ملتان کے پاس ریکویسٹ پیش کی تھی کہ آپ کو سیکورٹی فراہم کریں, آپ کو خطرات لا کے کوئی جان کے, تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ انہوں نے آپ کو سیکورٹی فراہم نہیں کی. دیکھیے جی, میری عادت ہے میں کچھ نہ کچھ مانگتا رہتا ہوں کسی نہ کسی سے. مجھے پتا چلا کہ ہوم سیکرٹری اور DC جو ہے نا یہ سیکورٹی دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے, تو میں نے جا کر مانگ لیا مجھے سیکورٹی دے دو. میں نے کون سا کہا تھا کہ جو آپ کے پاس سپاہی کھڑے ہیں وہ مجھے دے دیں, یا کوئی اپنا ٹرک دے دیں, یا اپنا ٹرالا دے دیں, یا جو توپیں کھڑی ہیں باہر چوک پہ وہ انگریزوں سے چھینی ہوئی, میں نے وہ تو نہیں نہ مانگی. میں نے کہا ہے سر ایک لیٹر جاری کریں کہ میں اپنے ساتھ 2-4 گن مین رکھ سکوں. ان کو لگتا ہے کہ میں ٹور بنانے کے لیے وہ گن مین مانگ رہا ہوں. سر کیا میری پہلے ٹور نہیں ہے, کوئی ٹور میں کمی ہے؟ ابھی تھوڑی سی اور اگر بن بھی رہی ہے تو آپ بننے دیں. آپ لکھ دیں کہ گرانٹڈ, ٹھیک ہے, جاؤ دفع ہو جاؤ. تنخواہ تم نے دینی ہے, کمپنی سے بندے ہائر تم نے کرنے ہیں, ان کو کھانا تم نے کھلانا ہے, وردیاں تم نے دینی ہے, بوٹ دی مکان تین دینی ہے. ساڑھے گھروں کی جانا پہ جا رکھ لے. اور ادھر سیکورٹی کی ضرورت ہے. ادھر ایک قیمتی برانڈ بیٹھا ہے. سب سے پہلی بات, برانڈ کیسے ہے؟ دیکھیں کینسر کے پیچھے دنیا پاگل ہوئی پڑی ہے. لوگوں کے پاس کینسر کا علاج نہیں ہے, بڑے بڑے ہسپتال بنے, بڑے بڑے ڈاکٹر جو ہے نا وہ اس کینسر کے پیچھے برباد ہوئے, لیکن کینسر کا علاج ان کو نہیں ملا. میرے پاس مریض آتے ہیں, دوائی ہے میرے پاس کینسر کے دیتا ہوں, ٹھیک ہو جاتے ہیں. ابھی بہت سارے ڈاکٹر جو ہے نا وہ اس پنگے میں پڑے ہوئے ہیں, اس سے نسخہ حاصل کر لیں, کسی بھی طریقے سے کر لیں. بہت سارے لوگوں نے خدمت مدارس شروع کر رکھی ہے, بہت سارے شاگرد آئے ہوئے ہیں کہ کینسر کا نسخہ میں ان کو بتا دوں. مجھے خطرات لاحق ہیں, یہ وہ نسخہ ہے جو پورا ورلڈ وائڈ پرابلم کا حل ہے. یہ دوائی کو عام دوائی نہیں ہے. یہ میں ڈرگ مافیا کو دے نہیں سکتا, ان کو بیچ نہیں سکتا, کیونکہ میں ان کو دیتا ہوں تو وہ کروڑوں روپے لیتے ہیں لوگوں سے, اور میں ادھر 5-10 ہزار میں دوائی دے دیتا ہوں. کینسر کا مریض, جگر کا کینسر کا مریض, لیور ٹیومر کا مریض, برین ٹیومر کا مریض, بلیڈر کینسر کا مریض ٹھیک ہو جاتا ہے. ٹیومر کا حل ہے میرے پاس. تو ایک تو یہ بات ہے کہ قیمتی نسخہ ہے میرے پاس, اس کو پوچھنے کے لیے کوئی دلی کشتی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, جس طرح کے یہ لوگ پہلے سے کرتے ہیں. وہ جو ڈاکٹر قدیر خان تھا, اس کے ساتھ کیا ہوا تھا, کیا تھا اس کے پاس؟ ایٹم بم تھا نا. تو میرے پاس بھی ایٹم بم سے بڑی بلا ہے, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ زیادتیاں نہیں ہوئی, ہمارے ساتھ تو ہو سکتی ہیں. اس لیے ہمیں تمبوک والا بندہ چاہیے. وہ ہم نے مانگ لیا, انہوں نے تمبوک والا بندہ نہیں دیا, تو ہم ہائی کورٹ چلا گیا. تو اگر یہ دے دیں گے اجازت تو ان کی مہربانی ہے, ان کے پلے سے کچھ جا تو نہیں رہا. 2-3 سیاستدان ہیں, ان کو اپنی ٹھکی پڑی ہے, وہ کہتے ہیں کہ آئی بلا آئی. وہ پہلے بچپن میں کہتے تھے نا کہ ککھا لڈی آندھی پئی ہے, بچہ ڈر جاتا تھا. ابھی میں بھی کسی ککھا لڈی سے کم نہیں ہوں. تو سیاستدان چھوٹے پریشان ہوئے پڑے ہیں کہ یہ لوہا پاڑ سیاسی جماعت بنا رہا ہے, اور اگر یہ آیا تو یہ سیکنڈ عمران خان ہوگا اور یہ ہمیں تنگ کرے گا, اس کو یہیں پر اس کا نرکٹ دبا دو. مجھے کوئی غیبی طاقت ہے ایسے کھینچی جا رہی ہے, اس طرف کھینچی جا رہی ہے. میں سونے کی کوشش کرتا ہوں, بیچ میں مجھے صبح کوئی نہ کوئی ادارے کا بندہ, کوئی سپاہی, کوئی کانسٹیبل آ کے کہتا ہے کہ تیری سیکورٹی پوتری میں نہیں رکی, فلانے سیاستدان رکوائیے. وہ صاحب دے کول آئے, بیٹھا رہے گے, ایویں میں گالے وال میرا نہ ڈسے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ آپ کو بات بتانے کے بندہ قابل نہیں رہا. تو پھر کسی کو کیا پریشانی ہے کہ شہزاد حکیم لوہا پاڑ سیکورٹی نہ رکھے؟ میں نے تو عدالت سے جواب پوچھا ہے, عدالت نے ان سے جواب مانگ لیا ہے. وہ سب سے زیادہ جواب یہی دیں گے کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ ٹور کے لیے سیکورٹی مانگ رہا ہے. بھائی میرے, میں ٹور کے لیے نہیں مانگ رہا ہوں. میری ہو گئی ہیں مخالفتیں, دشمنیاں ہو گئی ہیں. یہ جو دانیہ شاہ کے ساتھ میں نے شادی کی ہے, اس کے بعد میری مخالفت ان لوگوں کے ساتھ ہو گئی ہے جنہوں نے دانیہ شاہ کے خلاف FIR کروائی تھی. FIA کراچی میں, FIA میں کراچی میں انہوں نے دانیہ شاہ کے خلاف FIR اس لیے کرائی تاکہ وہ اپنا مرڈر, ڈاکٹر عامر لیاقت کا جو قتل ہے وہ چھپا سکے. وہ PDM والے جو 40-50 کروڑ روپے تھے وہ چھپا سکے. وہ انہوں نے کھا بھی رکھے ہیں. اس کے دم پر انہوں نے دانیہ شاہ کو انلیگل لودھرا سے اٹھوایا بھی صحیح, نہ کوئی FIR, نہ کوئی وارنٹ گرفتاری, نہ کوئی راہداری. اور یہاں سے دانیہ شاہ گواہ ہو جاتی ہے. آج سے 1.5 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, جب FIA نے ریڈ کیا تھا. وہ FIA تھوڑا تھا, وہ تو 2 نمبر FIA تھا. وہاں کے گینگسٹر گنڈے آئے, اس کو اٹھا کے لے گئے. اگر وہ FIA تھا تو انہوں نے آ کر ملتان میں حاضری کیوں نہیں کی FIA میں؟ انہوں نے آ کر لودھرا تھانے کے اندر کیا ہوتی ہے رپٹ
وہ دکھاؤ نا رپٹ کدھر ہے. وہ رپٹ نہیں ہے تمہارے ابے کے پاس بھی نہیں ہے, وہ رپٹ تم نے نہیں کروائی. اس کے بعد تم نے دانیہ شاہ کو کڈنیپ کیا, اغوا کیا, یہاں سے لے گئے. ابھی جب 1.5 سال کے بعد میں نے 22 کی ریٹ پٹیشن ادھر لودھرا میں ڈالی ہے دانیہ شاہ کی طرف سے کہ مجھے اغوا کر کے لے گئے تھے, تو یاسر عرفات صاحب سیشن جج ہیں, اگر وہ میرا یہ انٹرویو سن رہے ہیں, دونوں ہاتھوں سے سلام سر, آپ کو 420 توپوں کی سلامی. انہوں نے پرچے کے آرڈر دے دیے ہیں, یہ چاپ کا FIR. ابھی مزیدار بات ایک اور بتاتا ہوں, جہاں سے دشمنی کی شروعات ہوتی ہیں. DCO ملتان صاحب بھی سن لیں, کمشنر صاحب بھی سن لیں, ہوم سیکرٹری بھی سن لیں. دشمنی کی جہاں سے شروعات ہوتی ہیں, یاسر عرفات صاحب نے معاملے کو سنا سمجھا, اس کے بعد FIR کا حکم دے دیا. FIR کا حکم ہو گیا, ہم لوگ FIR کا حکم لے کر گئے تھانے دار کے پاس, SHO ہیں استقرار حسین, SHO لودھرا صدر, اس کے پاس گئے. انہوں نے کہا جی دیتے ہیں FIR انہوں نے نہیں دی. انہوں نے کہا جی آپ FIR چھوڑ دیں, آپ FIA کا نام لے رہے ہیں, آپ جو ہے نا وہ عامر لیاقت کی بڑی بیوی کا نام لیں, اس کی بیٹی کا نام لیں, اور وہ جو اس کے نوکر ہیں جو گواہ ہیں اس مقدمے والے, آپ ان کا بھائی کیوں ان کا نام لیں. آپ FIR دینے کے بعد دودھ کا دودھ کریں, پانی کا پانی کریں. اگر وہ ملزمہ ہے ساتھ آئیے, کڈنیپنگ میں اس کا ہاتھ ہے تو اس کے خلاف کارروائی کریں. FIA والے ہیں تو ان کے خلاف کریں. کوئی شوٹر ہیں, ٹارگٹ کلر ہیں جو اس کو اٹھا کر لے گئے ہیں, جنہوں نے اغوا کیا ہے ان کے خلاف کارروائی کریں. ٹھیک ہے, آپ پہلے پرچہ تو دیں, آپ 1-2 بندوں کے خلاف دے دیں, پھر اس کے بعد آگے کارروائی چلتی جاتی ہے. اس نے پرچہ نہیں دیا, کیونکہ جب تک نوٹاں دی بہار ہے سجنا, ادو تک تیرا میرا پیار ہے سجنا. ٹھیک ہے, بات سمجھ آ گئی آپ کو. اس نے پرچہ نہیں دیا. 10-20 دن میں نے جناب جہانگیر خان ترین صاحب سے رابطے بھی کیے, وہاں کے جو بڑے بڑے ہیں نا, وہ بڑے بڑے سمجھتے ہیں, سب سے رابطے کیے کہ شاید کوئی مجھے اپنا کانا کر لے, کوئی اپنا پرچہ کروا دے. پولیس کو میں نے بھی کہا یہ لالا کوئی 1000 گننے تک گنو پرچہ دے دو, گنا گنے, کیونکہ وہاں سے بہت پیسے مل چکے تھے پولیس لودھرا کو. پرچہ نہیں ہوا. میں کنٹمپٹ آف کورٹ میں چلا گیا. یاسر عرفات جج صاحب کی عظمت کو دوسری مرتبہ ثبوت پیش کرتا ہوں. انہوں نے کنٹمپٹ آف کورٹ کارروائی پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے جناب آرڈر دیا کہ دانیہ شاہ والا پرچہ بھی تو, اور جو SHO استقرار حسین ہے اس کے خلاف بھی پرچہ دو. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اب پولیس سے پنگا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ وہ آرڈر اس نے دیے, یاسر عرفات صاحب نے, انہوں نے دیے DPO لودھرا کو. اب بھی مزیدار بات کہ ہم بھاگتے رہے, ہمارے 20 جوتے ٹوٹ گئے. DPO لودھرا صاحب نے بھی FIR دانیہ شاہ والی بھی نہیں دی, اور SHO صاحب والی FIR بھی نہیں دی. عدالت کے حکم کو اڑا دیا ہوا کے اندر. دشمنی بن گئی کہ نہ بن گئی؟ ہوا میں اڑانے کے بعد اگلا جو کام ہوا, ہم بھی لوہا پاڑ تھے, ہم چلے گئے ہائی کورٹ کے اندر. ہائی کورٹ میں پیشی ہے, اب 8 کو بھی پیشی ہے. وہ جو FIA والے ہیں, وہ جو کراچی والی BB ہے, وہ یہاں آئی ہوئی ہے لودھرا کے اندر. آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ بڑے آپ نیوز والے بنتے ہیں, میں نیوز دے رہا ہوں آپ کو. وہ ادھر ٹھہرے ہوئے ہیں 8 تاریخ تک, وہ ادھر ہیں لودھرا کے اندر. ٹھیک ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ جو بندہ اس کا کیس دیکھ رہا ہے دانیہ شاہ کا, عامر لیاقت کا جو بندہ کیس دیکھ رہا ہے, اس کو ہم ٹشو, اور بھائی مذاق ہے ادھر کیا فاختہ بیٹھی ہے, ٹشو کر دو کہ تم سے کوئی نہیں پوچھے گا. وہ دانیہ شاہ تھی, یہ لوہا پہاڑ ہے, کشتی آئے گی برابر کی, مہنگا پڑ جاؤں گا سب کو. وہ مظلوم تھی, نہتی تھی, لڑکی تھی, دیسی پنڈ کی لڑکی تھی, تمہارے بندے سے اس نے شادی کیا کری, ہمارے لیے تو عذاب آ گیا. سریکیوں کی تو تم نے منجی ٹھوک دی, ان کی غیرت کو للکارا ہے یہاں پر سریکیوں کی. آئے ہو بچی اٹھا کے چلے گئے ہو, آج تک قانون نے جناب منجی ٹھوکی ہوئی ہے, قانون نے کچھ پوچھا بھی نہیں کسی سے. میری دشمنی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اب دشمنی کے بعد مجھے گارڈ کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے نا؟ تو نہ دیں یہ گارڈ. میں کچے کے ڈاکو سے مانگوں گا سیکورٹی, زندہ رہنا ہے. پہلے سب سے پہلے قانون سے بھی پہلے, پیسوں سے بھی پہلے, اولاد سے بھی پہلے, عشق مشق سے بھی پہلے ہے, سب سے پہلے ہے سانس, زندگی. کیا؟ اور جو زندگی بہت قیمتی ہے بھائی, اس زندگی کو زندہ رہنے کے لیے میں ہر حربہ استعمال کروں گا. جہاں پر مجھے لگے گا کہ قانون کو چھوڑ دینا چاہیے, قسم اللہ پاکی چھوڑ دوں گا. وہ جو بیٹھے ہیں نا, انہوں نے وہ رائفل, ان کے پاس وارنٹ گرفتاری ہے کہ نہیں ہے نا؟ تو ادھر کچے میں کیوں نہیں جاتے؟ انہوں نے کہا ہے کیا ہے, جس دن وہاں ہمارے 12 نوجوان مر رہے تھے تو انہوں نے کالے کیے رحیم یار خان کے نہیں کیے نا. تو ادھر سے جب پولیس نکلی ہے تو 20 نوجوان وہ ادھر سے ڈالوں سے اتر کے بھاگ کیوں گئے پولیس کے؟ ابھی جو وہ پیکاٹ شکاٹ فلاں پر لگا ہوا ہے, 2 تھانے معطل ہوئے ہیں, سننے میں آیا ہے, میری تک جہاں خبریں پہنچی ہیں. کیوں ہوئے معطل؟ 2 تھانے بڑھ جاتے تو ڈاکو بچتے تھے, لڑائی کوئی نہیں. جب یہاں ظلم ہوگا کہ
सेशन जज के हुक्म पर पर्चा नहीं होगा, बताएं क्या होगा? डीपीओ के हुक्म पर पर्चा नहीं होगा तो बताएं क्या होगा? इंसाफ हो रहा है यहाँ पर? अभी वो मामले आए हुए इधर वो हाई कोर्ट भावलपुर में कि जी हम जो है ना वो आर्डर को कैंसिलेशन ऑफ आर्डर के लिए कि यासर अरफात साहब जो है ना वो घट पड़े हुए हैं, 5वीं जमात में पढ़ते पढ़ते भाग गए, तो उन्होंने जो आर्डर दिया है वो कानून के खिलाफ दिया है, बच्ची उठा के तुम गए, जुर्म तुमने किया, डंडे के जोर पर जुर्म मनवाने की कोशिशें तुमने की, तफ्तीशें तुमने की, टॉर्चर तुमने किया, कहाँ निकला उसके खिलाफ जुर्म? किधर है वो यूट्यूब? किधर है वो तुम्हारा मामा यासिर, वो कौन सा है यासिर शामी? उसके खिलाफ तो एफआईए कराची ने लिख दिया है कि बेगुनाह है। आज मोर्च का कौन सा डेट क्या है? 5 सितंबर 2024 यासिर शामी की पक्की जमानत हो गई है वहां पे। जब एक मुल्जिम की चोरी के अंदर जमानत हो जाती है, दूसरे का क्या होता है? बेगुनाह हो जाता है ना। शर्म नहीं आती तुम्हें? यासिर शामी यूट्यूबर था, उसके खिलाफ ये था, वो था, फलान था, ढिमकान था, वो कहाँ गई तुम्हारी कहानी? 1.5 साल में तुमने उसकी मंजी ठोक दी, अब तुम लिखते हो वो बेगुनाह है। वो 1.5 साल का उसका यासिर शामी का जो नुकसान हुआ है वो कौन पूरा करेगा? अभी मैंने बात कर दी, दुश्मन लगा के नहीं लगा? लगा ना। जितने दुश्मन ज्यादा होते हैं आप उतने बड़े आदमी होते हैं, ठीक है? ये जितने लोग आज से पहले गुजरे हैं जिनकी दुश्मनियां बड़ी बनी है, नाम भी बड़ा था उनका, खोते नहीं उठाते थे, इतना बड़ा नाम हो जाता है बंदे का। अभी मुझे बताएं, मुझे गन वाले बंदे की जरूरत है कि नहीं है? मुझे बताएं, मैं पुलिस से पूछ के रखूंगा? मुझे मेरी जिंदगी अजीज है, मुझे मेरा ये सांस अजीज है। कसम अल्लाह पाक की अपनी जिंदगी से ऊपर ना इदारे अजीज है ना कानून अजीज है। ये ऐसे नहीं लोग बिफर जाते, बच्चे मरते देखते हैं, खानदान बर्बाद होता देखते हैं, अपने खिलाफ झूठी एफआईआर देखते हैं, पागल हो जाते हैं। फिर वो उठा लेते हैं, क्या उठा लेते हैं? क्या उठा हुआ है? रॉकेट लॉन्चर उठा लेते हैं। और क्या करते हैं भाई? जब इंसाफ नहीं मिलता, इंसाफ की धज्जियां उड़ा दी जाती हैं। यासिर वो जो है यासिर अरफात साहब, वो कह रहे हैं पर्चा दो, तुम पर्चा नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि उधर से मिले हैं इनको 50 रुपए। समझ गए आप कि नहीं समझे? उन्होंने अपने घर से दिए हैं। वो आमिर लियाकत की मट्टी उनके पास पड़ी है, दुकानों के किराए आ रहे हैं, वो दे रहे हैं इधर। मैं दुश्मन लगा के नहीं लगा। मुझे सिक्योरिटी की जरूरत है कि नहीं है? मेरे पास सिक्योरिटी है पड़ी। पूछना चाहेंगे? दीवाने हैं मुझे जान से चाहने वाले, प्यार करने वाले। अच्छा, तुम सोच नहीं सकते हो, तुम्हें लगता है ये बंदा हमारा मोहताज है। 3-4 सियासतदान चले गए डीसीओ साहब के पास, सुनने में है, उन्होंने कहा नहीं इसको नहीं देनी। ये तो फिर टिकटॉक में वो दिखाता है अपने गनमैन। मैं ना भी दिखाऊं फिर भी वायरल हूं। टिकटॉक के लिए मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मुझे अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन चाहिए। उसके लिए मुझे प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड वाला लेटर चाहिए कि भाई तुम रख लो ऑल पाकिस्तान में ऑल लाइफ, तुम्हें हम इजाजत देते हैं। तुम नहीं ना दोगे इजाजत? हाई कोर्ट में क्यों एक जज के पास? तुम कराओ खारिज रेट को, मैं वेट कर रहा हूँ। उधर ही अगले ही दिन मैं डबल बेंच में लगवा के आऊंगा। उसके बाद कौन सा बेंच होता है? नहीं, 5 जज होते हैं, फिर उधर लगवाऊंगा। फिर जाऊंगा मैं सुप्रीम कोर्ट में। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि मैं टैक्स पेड हूँ, टैक्स देता हूँ ना, बिजली का टैक्स मैं देता हूँ, पत्ती का टैक्स मैं देता हूँ, ठीक है? और इसके बाद गैस का टैक्स मैं भर रहा हूँ, अपनी मजून का टैक्स मैं भरे जा रहा हूँ, दवाइयों का टैक्स मैं भरे जा रहा हूँ, सांस लेने का टैक्स मैं भरे जा रहा हूँ, शादियों में जो लहंगा लिया उसका टैक्स मैं भरे जा रहा हूँ। मैं पाकिस्तानी शहरी हूँ, मुझे मानते हो कि मैं सिटीजन हूँ? जब मैं सिटीजन हूँ, मैं पाकिस्तानी शहरी हूँ, मैंने मांगा क्या है? मैं तो वो बंदा हूँ, मैंने एक मरतबा किसी से रिश्ता मांगा है, कसम से मुझे वो मिल गया है, ऐसे 1 मिनट में मिला है। ये जितनी शादियां मैंने 4 की हैं, दूसरी मरतबा नहीं कहना पड़ा, मैंने कहा शादी करे नहीं है, शादी हो गई। इस मरतबा तो मैंने रिश्ता किसी से कसम से नहीं मांगा, मैंने कहा अल्लाह के वास्ते मुझे प्रोटेक्शन के लिए सिक्योरिटी गार्ड प्राइवेट रखने की इजाजत दे दो। वो नहीं दे रहे तो मैं ना बोलूं, जबान काट दूं, फेंक दूं, क्या करूं, मर जाऊं? मुझे मेरी फैमिली अजीज है, मुझे मेरे बच्चे अजीज है, मुझे मेरा खानदान अजीज है, मुझे मेरा बिजनेस कारोबार अजीज है, मुझे मेरा मुल्क पाकिस्तान अजीज है। मैं अपने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करना चाह रहा हूं। मैं अपनी ऐसी सियासी पार्टी बनाना चाह रहा हूं जो पाक फौज के हुक्म के मुताबिक अमल करे, पाक फौज के साथ मिलकर नहीं, पाक फौज के हुक्म के मुताबिक अमल करे, चुप करके बंदे का पुत्र बन के पाकिस्तान में काम करे, सारी बागडोर फौज के पास हो। मैं चाहता हूं वजह, अब ये भी वजह है ना, लोग कहेंगे कि ऐसे बात करता है,
وجہ یہ ہے کہ ہمارا ڈیفینس فوج کے پاس آلریڈی ہے, ہماری زندگی موت ان کے پاس ہے, ہمارے بارڈر ان کے پاس ہیں, ہمارا ایٹم بم ان کے پاس, قیمتی چیز ایٹم بم ہے نا ہمارے پاس, جس سے ہم نے ڈرا رکھا ہے کہ صبح اٹھتے ہیں ٹاکی شاکی مارتے ہیں, ایٹم بم دکھاتے ہیں, انڈیا ڈر جاتا ہے, امریکہ ڈر جاتا ہے, تو پڑا ہے پتہ نہیں بجا ہی نہ دے کسی ٹائم. وہ تو ہم نے اپنی فوج کو پہلے دیا ہوا ہے, ابھی ہم فوج کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ پاگل ہو؟ جو کر رہے ہیں وہ ادھر ادھر ہو رہے ہیں, دیکھا نہیں ہے کیسے بوٹ کے نیچے دنیا آ رہی ہے؟ تو میں پاک فوج کے احکامات کی تعمیل کرتے ہوئے ایک سیاسی پارٹی بنانا چاہ رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور اپنے ملک کی ترقی چاہ رہا ہوں. اس کے لیے میں نے کوششیں تیز کر رکھی ہیں. بتائیں دشمنی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ مجھے سیکورٹی کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کی پارٹی کا منشور کیا ہے؟ میری پارٹی کا منشور ہے سیکورٹی طلب کرنا. سمجھ آ رہی میری بات سے؟ جو پارٹی چیئرمین ہوتا ہے نا, اس کو ان کا ماما بھی دیتا ہے سیکورٹی. یہ مجبور ہوتے ہیں, یہ نہ دے ان کو موت آتی ہے. سیکورٹی لینے کے لیے مجھے پارٹی بنانی پڑ رہی ہے. یار یہ پاگل لوگ کے دماغ سے فارغ ہے, ان کو نہیں سمجھ آ رہی. لا ہے پاکستان کا, وہ چیئرمین بنا عمران خان پی ٹی آئی کا, بنا کہ نہیں بنا؟ اس کی سیکورٹی بن گئی. یہ دینے کے پابند ہے کہ نہیں ہے نا؟ نواز شریف کو سیکورٹی دینے کے پابند ہے کہ نہیں ہے؟ زرداری صاحب کو سیکورٹی دینے کے پابند ہے کہ نہیں ہے؟ میں ٹکے کا بندہ ہوں, کالی سیکورٹی کے لیے مجھے پارٹی بنانا پڑ رہی ہے. بولو لوہا پار زندہ باد. بھائی بنانی پڑ رہی ہے. میں کوئی سیاسی ہوں بتاؤ؟ ٹکے کے ایک لیٹر کی خاطر مجھے ایک پولیس افسر بتا رہا تھا تم اپنی وہ بنا لو, کیا کہتے ہیں یہ, سیکورٹی کمپنی بنا لو, بندے بھرتی کرو, ایلیٹ فورس والے, کمانڈوز وغیرہ, اور کوئی تمہیں بندہ چاہیے ہوگا فوج میں سے ریٹائر یا پولیس میں سے ریٹائر. اس نے ڈی ایس پی غلام مرتضیٰ سیاض صاحب کا نام بھی لے دیا کہ تمہارا وہ یار ہے اور تم سے بہت پیار بھی کرتا ہے, اس کو ہائر کرو, نام اس کا, اس کے اندر سے تم پارٹنر بن جاؤ, اور سیکورٹی کمپنی رکھ لو, اپنے پاس 100 بندے گنوں والے رکھ لو. ابھی میرا دل کرتا ہے گالی دوں, لیکن میں وعدہ کر کے آؤں گا میں گالی نہیں دوں گا, ٹھیک ہے؟ تو عقل کے پاگلو, مجھے وہاں تک جانا پڑ رہا ہے ایک لیٹر کے لیے کہ ڈی سی او صاحب مجھے لیٹر دیں کہ یار جا دفعہ ہو, جا 1-2 تمبوکوں والے بندے رکھ لے. اس کے لیے ہائی کورٹ گیا ہوں. تماشا نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ میں یہ کام اب چھوڑ دوں گا؟ مجھے سیکورٹی چاہیے, میں سیکورٹی رکھوں گا. میں نے سیکورٹی کا انتظام اپنا کیا ہوا ہے. 1 عدد کلاڑی, 1 عدد چھرا میرے پاس ہر وقت موجود ہے, دکھاؤں. اپنے ڈیفینس کے لیے بندہ کیا نہیں کرتا یار, بندہ مر جائے, لڑ کے تو مرے. دشمنیاں ہو گئی ہیں بہت ساری. ایک پپو بچی سے نکاح کرنا میرا جرم ہو گیا, پر تھوڑی بوا لگ دی ہے. مجھے ہو گیا عشق مشق, اس بیوہ سے کر لیا میں نے نکاح, پہلے والی 3 سے تکلیف کسی کو نہیں ہوئی, اسی کے بعد ہی دھمکیاں آنا شروع ہو گئی, طلاق دے دو, چھوڑ دو. ہاں, اور وہ کیس لڑنے بھی جاتی ہیں ادھر, تو کیا آپ ان کو پرائیویٹ سیکورٹی دی ہوئی ہے؟ ہاں دی ہوئی ہے. کمال کرتے ہو, ہم عام آدمی ہیں, ہم ادھر پکے کا ڈاکو ہے, ٹھیک ہے؟ ہمیں سب پتہ ہے کیا کرنا ہے, کیسے جینا ہے. یہ جنگل کا قانون ہے, یہاں پر وہی جیے گا جو ببر شیر ہوگا, باقی لگڑ بگڑ مارے جاتے ہیں. آگے کا سوال پوچھیں. آپ ارشد ندیم جب وہ نیزہ پھینکا ہے اس میں, تو اس کو 1 لاکھ روپیہ دے کے آئے ہیں. میرے سامنے نام ہی مت لو یار اس کا, وہ انتہائی بھوکا کنجوس طریق, پتہ نہیں کیا چھوڑ بنوانا. میرا کو بی پی ہائی ہوتا ہے. سوال اور ہے, میرا سوال اور ہے. ہاں سوال. آپ اس کو تو 1 لاکھ روپیہ دے کے آئے ہیں. ہاں. اب پاکستانی ٹیم جو لگاتار 2 ٹیسٹ میچ ہار گئی ہے, ان کو مجون کی, ان کے جسم میں لوہا پاڑ مجون کی کمی ہے. ان کو چاہیے کہ یہ میرے پاس آ کر لوہا پاڑ مجون ڈبی لے جائیں اور کھائیں. مجون لوہا پاڑ کی طاقت سے اگلی مرتبہ یہ جیت کے آئیں گے, ٹھیک ہے؟ ان کو آپ میرے پاس ادھر بھیجیں. 2 مہینے کا کورس ہے میرے پاس مجون لوہا پاڑ کا. 2 مہینے میں کرکٹ ٹیم کو کورس کرواؤں گا ادھر. جتنے بندے ادھر بھیجوائیں ان کا کھانا پینا بھی میرے ذمہ, اور مجون کا خرچہ بھی میرے ذمہ. جب تک یہ لوہا پاڑ مجون نہیں کھاتے, یہ کسی قابل نہیں ہے. یہ جاتے ہیں وہاں پر میچوں کے اندر پپو بچیاں دیکھنے کے لیے. میرے پاس تو خیر ٹائم نہیں ہوتا. اس مرتبہ اگر ہوا نا وہ میچ, تو پپو بچیاں میں بھی دیکھنے جاؤں گا. ایسے تھوڑے ویو دیکھے ہیں تو دماغ خراب ہوا پڑا ہے تھوڑا تھوڑا. تو یہ جاتے ہیں ادھر, بھائی بلہ ادھر پکڑا ہوا ہے, پپو بچی ادھر دیکھ رہا ہے, ٹھیک ہے؟ تو پہلے تو اپنا انتظام پہلے کر لے, کھا پی لے, وہ پپو بچی سے بھی ملاقات کر لے, آئی لو یو جو کرنا ہے. پھر کم از کم پاکستان کی عزت کا خیال کر. تو بنگلہ دیش میں جا رہا ہے, 2.5 آنے کے بندے ان سے تو ہار کے آ رہے ہیں, بےزتی خراب ہوئی پڑی ہے. تو کم از کم مجون 2 مہینے ایک کھا لے, تاکہ تیرے جسم میں طاقت آ جائے, تیرے بلے میں طاقت آ جائے, تیری گانڈ میں گانڈ میں نہیں گیند میں طاقت آ جائے, ٹھیک ہے؟ بات وہی ہے جو آپ سمجھ گئے ہیں. اچھا حکیم صاحب, یہ کچے کے ڈاکو نے یوٹیوب چینل بنا لیا ہے, اور سنا ہے آپ کو بھی بلاوے آ رہے ہیں, تو کیا آپ پھر جانا پسند کریں گے ادھر؟ کدھر؟ کچے کے علاقے میں. مجھے بلاوے شلاوے نہیں آ رہے, ان کو ضرورت ہے مجھے بلانے کی. بتائیں, ہمارے ادھر پتہ نہیں 2 بندے ان کے بیٹھے ہی نہ ہوں, کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے. ان کا بہت بڑا وہ نیٹ ورک ہوتا ہے, ایسے بچے نہیں ہیں وہ مجھے بلائیں گے. اور
بات سنیں جی، وہ جانے حکومت جانے ان کے معاملات جانے. پتہ نہیں یہ جو ٹوپی والا بندہ ہے کیا نام ہے اس کا جو شاید لونڈ، پتہ نہیں اس نے وہ بندے مارے ہیں نہیں مارے، میں بیچ میں تھوڑی تھا، مجھے کیا پتا. ٹھیک ہے، بہرحال ایک ہوا چلی ہوئی ہے کہ کچے کے ڈاکو پکے کے ڈاکو، یار وہ پاکستان سے باہر ہیں. بتائیں ادھر وہ رجحان جدھر جنگل ہے ادھر کو تھانہ وانا نہیں ہے یار. ان کے اپنے پالے ہوئے ہیں، حکومتوں کے پالے ہوئے بندے ہیں. حکومتیں چاہیں تو 1 منٹ مجھے دیں نا حکومت 1 دن کے لیے، دیکھیں تماشا کیا ہوتا ہے. 2 کام ہو جائیں گے، یا سارے ڈاکو گڑاچ مڑاچ ہو جائیں گے، یا اگلے دن سارے ڈاکو مسلمان ہو جائیں گے. گڑاچ مڑاچ کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ طاقت کا استعمال کرتے ہیں، فوج کے پاس کیا نہیں ہے بتائیں؟ ٹینک ہیں، ڈمبو کے ہیں، اس کے بعد ان کے پاس جناب سنیپر شوٹر ہیں، گولیاں ہیں. سارا ٹیکس 70% دے رہا ہوں میں فوج کو، نہیں دے رہا کہ نہیں دے رہا. پھر ڈاکو نہیں سنبھالے جا رہے، یوٹیوب پہ ہنس رہے ہیں ہم پہ. کیا نہیں ہو سکتا؟ 2 میں سے ایک کام ہونا بہت ضروری ہے. یا تو آر پار ہونا چاہیے، وہ نہیں ہوتا تو کم از کم ڈاکوؤں والے علاقے میں سکول بنوائیں. کیا بنوائیں؟ سکول بنوائیں، ان کو تعلیم دیں، ان کے بچوں کے لیے ہسپتال کا وہاں ہونا چاہیے انتظام. جنگل ہے، آپ کتنے دن جنگل میں رہ سکتے ہیں بتائیں؟ آپ رہ سکتے ہیں؟ نہیں رہ سکتے نا. وہ بیچارے بھی مشکل میں ہیں کیونکہ ہماری حکومتوں نے ان کے بچوں کے بارے میں نہیں سوچا، تو شاید وہ ڈاکو بن گئے. تو اگر میرا دور حکومت ہوتا تو میں ان کے علاقے میں ترقیاتی کام کرواتا، وہ سارے ٹھیک ہو جاتے، ادھر شعور ہوتا، یونیورسٹیاں ہوتی، ادھر جو ہے نا ڈیم بن جاتا، ادھر بجلی چلی جاتی، ادھر گیس چلی جاتی، ان کی بستیاں ہوتی. حکومت ان کو کہتی کہ لالا تو اپنے گھر سونے دے مائیں، اپنے گھر سونے ساری حکومت چلن دو، تو ڈاکو مان بھی جاتے. ابھی کس چیز کا طاقت کا استعمال کیا جا رہا ہے مجھے بتائیں؟ پھر بندے مریں گے، پھر وہی شہادتیں، پھر وہی خون. ان کو چاہیے ایک ایسا بندہ جو ان سے بات کرے. کیوں جی میں غلط کہہ رہا ہوں؟ مذاکرات کرے، بات کرے ان کے ساتھ. بات حکومت کیوں نہیں کرتی؟ یہ ریفل لے کے بیٹھے ہیں، بیٹھے ادھر ہیں، پھر ادھر گھستے نہیں ہیں، ادھر سروں میں اور جنگل میں اور ادھر درختوں میں. ادھر سے گولی آتی ہے نا، پھر ادھر بیٹھے ہیں وہ چیک پوسٹ پہ. ڈکیتیاں ادھر ہو جاتی ہیں، بندے ادھر مر جاتے ہیں، وہ دوسرے رستوں سے نکل کے دریائی رستوں سے ادھر ادھر آ جاتے ہیں. کیا خیال ہے وہ نہیں آتے ادھر ملتان میں؟ کیا خیال ہے لودھرا میں نہیں آتے؟ کیا خیال ہے کچے کے ڈاکو بھاولپور میں نہیں آتے؟ کیا خیال ہے ادھر سے اغوا برتمان کی وارداتیں نہیں ہوتی ہیں نا؟ تو میں نے سے بندوق لے کے پھیندا، میں ان سے بات کر لو. اس کے لیے اگر مجھے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ زبان دراز آدمی ہے، اس کو ہائر کرنا چاہیے، اگر حکومت مجھے کہے گی، مجھے پگ پہنائے گی کہ ڈاکوؤں کے ساتھ بات کر، تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا، میں ان سے مذاکرات کروں گا اور یہ معاملہ حل ہو جائے گا، حکومتی لیول پر حل ہو جائے گا انشاءاللہ. ڈاکو مان جائیں گے بات کو، پھر یہ قتل و غارت نہیں ہوگی، یہ دشمنی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، اور وہاں جو جنگل ہیں وہ بھی آباد ہو جائیں گے. یہ آگے پوچھیں. جی حکیم صاحب، آج کل ٹک ٹاک پہ ایک جوگی نام کا یا جوگی نام کا بندہ آپ کو گالیاں دے رہا ہے اور عجیب قسم کی باتیں کر رہا ہے، اس کے بارے میں؟ وہ جوگی نام کا جو کمینی گالیاں دیتا ہے مجھے، کمال ہے. وہ ملازم ہے میرے پاس، 30,000 مہینہ لیتا ہے، تنخواہ دیتا ہوں اس کو. گالیاں دو، خیر کیا ہوا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ لوگ مجھے فوکس کریں، لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ گالیاں کس کو پڑ رہی ہیں. ٹھیک ہے، میاں نواز شریف صاحب کی جو وجہ شہرت ہے کیا ہے بتائیں؟ پہلے تو کوئی نہیں جانتا تھا، اب ہر بندہ جانتا ہے. جب سے عمران خان نے کہا چور چور، وہ چور بھی نہیں نکلا. کوئی ایک بوری سیمنٹ کی بھی چوری نہیں ہوئی، کوئی گندم بھی چوری نہیں ہوئی، کوئی مطلب کوئی دانے بھی چوری نہیں ہوئے. ایسے الزام لگایا ہوتا خام کا میاں صاحب کے اوپر. ٹھیک ہے، نون لیگ کے اوپر. تو شہرت کس کو مل رہی تھی؟ ملی ہے نا شہرت. تو بھائی مجھے بھی شہرت مل رہی ہے. اگر وہ مجھے گالیاں دے رہے ہیں تو کسی کو کیا تکلیف ہے؟ میں نے تو کوئی جواب نہیں دیا اس کو. بات سنیں، یہ جتنے لوگ گالیاں دیتے ہیں آپ کو، یا آپ کے خلاف ویڈیوز بناتے ہیں، یا آپ کے خلاف اخباروں میں چھاپ دیتے ہیں، دراصل وہ فیم کے بھوکے ہوتے ہیں. وہ آپ کا فیم یوز کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. آپ نہ دیں جواب ان کو. کتنے دن کتا بھونکے گا بتائیں؟ 2 دن بھونکے گا، 4 دن بھونکے گا، بھونک کے ختم ہو جائے گا. آپ نہ پرواہ کریں. کبھی موڈ میں تو جواب ہے دے بھی دیں، پر گالیاں دینے سے کچھ نہیں ہوتا. میں آتی مجرم ہوں، ٹھیک ہے، میری کیپیسٹی ہے. کیا ہے جس کو بولتے ہیں قوت برداشت؟ کیا بولتے ہیں؟ میری اتنی قوت برداشت ہے آپ سوچ نہیں سکتے. یہ جتنے ظلم ہوئے میں دیکھ رہا ہوں، برداشت ہے نا کہ زندہ بیٹھا ہوں. میری جگہ کوئی اور ہوتا تو پہلے خودکشی کر گیا ہوتا. اتنی دھمکیاں سن کے، سیکورٹی کا نہ ملنا، اداروں کی طرف سے بھی لاپرواہی، زندہ نہیں بیٹھا. نیند پوری کرتا ہوں، کھاتا پیتا ہوں، انجوائے کرتا ہوں، یہ سوچ کر کے جتنے دن زندگی ہے رہے گی، جتنے دن جئیں گے بادشاہوں کی طرح جئیں گے. مر جائیں گے تو پھر پرواہ نہیں، آگے بھی ہورے ملیں گی. ہم نے اچھے کام کر رکھے ہیں یہاں پر. ہیٹرز اور شریکوں کے لیے کوئی کمنٹ دے دیں. دیکھیں جی، شریکوں کے لیے جو کمنٹس ہیں، یہ جو شریک ہوتا ہے نا، یہ ایک وقت میں آپ کا جٹ ہوتا ہے، آپ کے جیسا ہوتا ہے. آپ نے ذرا 2-4 دن ٹوٹ ٹپا بنا لیا، آپ نے ذرا ترقی کر لی، آپ نے لوگوں میں آنا جانا شروع کر دیا، آپ کو
آپ کا درجات ذرا بلند ہو گئے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے. وہ شریک جو ہے نا ہم نے خود رکھا ہوتا ہے. ہم چاہتے ہیں وہ زندہ رہے, وہ جلتا رہے, سڑتا رہے اور آہیں بھرتا رہے, حسد کرتا رہے. اگر آپ دیکھیں ایک زنانی جب میک اپ کرتی ہے خوبصورت بننے کے لیے کرتی ہے نا, وہ ٹیکے بھی لگواتی ہے. کون سے والے ٹیکے ہوتے ہیں آج کل آئے ہوئے ہیں خوبصورت, چٹا ہونے کے لیے ٹیکا لگتا ہے. نہیں وہ ایک اور ٹیکا ہے یار, وہ بڑا مہنگا ٹیکا ہے, اداکاریں لگوا رہی ہیں. اور کھوتی کا دودھ بھی سنا ہے, وہ گلوٹا ٹھیک ہے, سنا ہے کہ کھوتی کا دودھ بھی پیتی ہیں, ٹھیک ہے, تاکہ وہ خوبصورت چٹی ہو جائے. اتنی محنت کرنے کے بعد زنانی سجنے سنورنے کے بعد اگر اس کو دیکھنے والا بندہ نہیں ہے, اگر اس نے ایک آدھی ٹک ٹاک بنا کے ادھر نہیں ڈالی, بتائیں اس کا وہ ہوتا ہے صبر پورا ہوتا ہے؟ بتائیں بھائی تیار ہو کے وہ ادھر کمرے میں بیٹھی رہے, اس کو یہ اینکر پرسن بھی نہ دیکھے, اس کو کوئی بھی نہ دیکھے, بتائیں اس کی محنت کہاں گئی؟ بڑھ گئی نا, بڑھ گئی کہ نہ بڑھ گئی؟ تو بھائی میرے ہم جو محنت کرتے ہیں ہم بھی چاہتے ہیں ہمیں لوگ دیکھیں, دیکھنے کے بعد بھونکیں. ہم بھونکنے کا پورا موقع فراہم کرتے ہیں, جس نے بھونکنا ہے شاباش شروع ہو جاؤ. زیادہ اچھا بھونکنے پر ہم تنخواہ بھی دیتے ہیں, پیسے بھی دیتے ہیں. آپ میرے ٹک ٹاک دیکھیں نا, میرے خلاف جن لوگوں نے بکواس کی ہے ماضی میں 1 سال کے اندر کی بات کر رہا ہوں, جو لوگ بھونکے ہیں, جنہوں نے میرے خلاف بہت اچھی ویڈیوز بنائی ہیں, میری دوائیوں کے خلاف بات کی ہے, میں ان کے پاس نہیں گیا, بھونکنے کا انعام نہیں دیا, ان کو پیسے نہیں دیے جا کر. پھولوں کے ہار نہ پہنے, ادھر پہنا ہی نہیں ہے, ایسے پہنا رہا ہوں, ایسے پہن رہا ہوتا ہوں, مذاق ہوتا ہے. ایک کل جو 2 صحابی میرے خلاف بات کر رہے تھے قاسم گرمانی صاحب, آپ نے سنا ہوگا, دوسرا وہ کیسر صاحب, ٹھیک ہے, انہوں نے میرے خلاف لکھا ہے نا, ویڈیوز بنائی ہیں. رات ان کے ساتھ میرا راضی نامہ ہو گیا ہے, میں نے ان کو پھول پہنائے ہیں, انہوں نے مجھے پھول پہنائے ہیں. اب تو چڑھ تو گئے نا وہ دوائیاں کوٹنے والے سوٹے پہ شریک, جو کہہ رہے تھے اب یہ لڑیں گے, اب دھماکے ہو جائیں. کدھر ہے تمہارا دھماکہ؟ تمہارا جو پٹاخہ تھا تمہارا ادھر بڑھ گیا. تمہاری جو بدماشی تھی, تمہارا جو شوق تھا کہ اب زوال شروع ہو جائے گا, شہزادگی کا بدنام ہو جائے گا, تو میں بدنام پہلے سے ہوں نہیں ہوں. بہت ساری باتیں میرے خلاف ہوتی ہیں مگر کسی بات کی پرواہ نہیں ہے. آپ اگر حق سچ پر ہیں, اگر آپ دبنگ ہیں, اگر آپ میں جرت ہے اور آپ کا کریکٹر ٹھیک ہے, تو آپ کسی سے نہیں ڈریں گے. آپ میں ڈر خوف تب آتا ہے جب آپ کسی کے چور ہوتے ہیں. آگے پوچھیں. آخر میں آپ ہمارے نیوز چینل LSN کے بارے میں کوئی پیغام دینا چاہیں؟ کمال ہے جی, کمال ہے. آپ میری یہ ویڈیو LSN پر ڈالیں, ٹھیک ہے, اور اس کے ویوز چیک کریں. اوکے, مہربانی, شکریہ, تھینک یو.